ویلکم بیک مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں, بڑے ووکل ہیں, محترم جناب شہزاد قریشی صاحب ہیں. پیشے کے لحاظ سے آپ کو خود پتہ ہے کہ بڑے اکیڈمک بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, اور پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں کراچی سے, اسپیشلی ڈیفنس سے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سر, کیونکہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح خیبر پختونخوا کے سی ایم نے دھمکی دی ہے کہ اس دفعہ ہم اپنی فورس لے کے آئیں گے. خان صاحب نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ ٹکراؤ ہو, میرے لوگوں کے پاس بھی جو ہے نا پسٹل تھے اور یہ ہو سکتا تھا کہ ایک صورتحال خراب ہو سکتی تھی. اب انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایکشن کریں گے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں, اور سیاست کو اگر صحیح معنوں میں کی جائے تو وہ ایک خدمت خلق ہے, ایک جذبے کا نام ہے. اور ہم پرامن لوگ ہیں, اور نہ ہماری پارٹی پالیسی ہے, نہ ہم اس کسی قسم کے تشدد کو پروموٹ کریں گے, نہ تشدد کا حصہ بنیں گے. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ سے اپنی جان چھڑائی جائے اور حقیقی جمہوریت کی طرف اپنے سفر کو رواں دواں کیا جا سکے. اسی کی ہم کوششیں کر رہے ہیں, اسی کی ہماری جدوجہد ہے, اسی کی یہی ہماری تحریک ہے جو اصل معنوں میں ہے. اب میں کچھ 2 دن سے یہ کچھ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا ہوں, اخبارات میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسا ماحول بنے گا کہ خدا نخواستہ ہم کوئی اسلحہ اٹھائیں گے. ہم کیوں اسلحہ اٹھائیں گے؟ ہم پاکستانی ہیں, اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں, ہم اپنے کانسٹیٹیوشن رائٹ کو یوز کریں گے. اور ہم صرف اور صرف مین مقصد ہمارا یہ ہے, انشاءاللہ ہم ویٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی کال کا, اور آپ دیکھیے گا کہ جب مارچ کی کال آئے گی تو ہم سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوں گے. اور اس وقت جو ہم تصادم کی پالیسی نہیں چاہتے تھے, ہم انہیں ایک موقع دینا چاہتے تھے, ہم نے انہیں کہا کہ آپ کو 6 دن کا ٹائم ہے. تو ابھی انشاءاللہ میرا خیال ہے 1 سے 2 روز کے اندر پالیسی اسٹریٹجی ہماری ہو جائے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی یہ کہنا کہ خدا نخواستہ ڈیل ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا تھا, یہ ہوا تھا, کوئی ڈر گیا کی بات کر رہا ہے. خان صاحب اور خان صاحب کے ٹائیگرز نہ کبھی ڈرے ہیں اور نہ انشاءاللہ کبھی ڈریں گے. آپ کو خود پتا ہے کہ 2-3 پارٹیاں ایسی ہیں جن کا مجھے بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے, اور کچھ تو میرے اوپر یہ ہوتا ہے کہ میں ایک تو کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ سے کبھی نہ شیئر کروں گا نہ کبھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن خان صاحب جو تھے, جن لوگوں کے اوپر ذمہ داری رکھی تھی, وہ لوگ زیادہ لوگ نہیں لے کر آئے. ایک تو خان صاحب, دوسرا تو ہیلی کاپٹر سے آئے. لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں لیڈ کیا جائے, اور ثوابی آئے. آپ کو خود پتا ہے کہ خان صاحب نے یہ کیا تھا کہ ایک ایم این اے کے اوپر رکھا تھا تقریباً 5000 لوگ, کم سے کم 1000 لوگ لائے جائیں, لیکن لوگ اتنے لوگ نہیں لائے. خان صاحب ٹھیک ہے, بڑا کراؤڈ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لوگ چارج تھے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تیاری نہیں کی تھی, خان صاحب نے بھی کہا تھا تیاری نہیں تھی, کھانے کی تیاری نہیں تھی, سونے کی تیاری نہیں تھی. اتنا بڑا آپ خان صاحب ایکسپرٹ ہیں دھرنے کے, لیکن یہاں تیاری نہیں ہو سکی. دیکھیں, میں آپ کی 2-3 چیزیں اس میں ہیں جو آپ کے سوال کے اندر سے میں اس کا جواب آپ کو دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی پٹواریوں کی یا جیلوں کی جماعت نہیں ہے کہ کسی ایم پی اے کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ 5000 لوگ لاؤ, 10000 لوگ. ہر آدمی اپنے جذبے کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تنظیم بھی ہے, ایم پی ایس بھی ہیں, ایم این ایس بھی ہیں, سب اپنا ایک جنون کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی آپ 10 کروڑ خرچ کرو, 15 کروڑ خرچ کرو, 5 کروڑ خرچ کرو, بریانی کے کھانوں کے پیسے دو, ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرو. میں آپ کو بتایا نا, ہمارا ایک ورکر چارج ہوتا ہے. ہم اپنی ایک ورکر سے لے کے ایک ایم پی اے تک, سینئر قیادت تک, ہماری تنظیم تک, ہم سب کے سب ماشاءاللہ اپنے جذبے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جذبہ, ہمارا نظریہ ہے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے کچھ حد تک آپ کی بات صحیح ہوگی کہ لوگ اس حد تک نہیں آئے ہوں گے, لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ جو خان صاحب چاہتے تھے وہ ٹارگٹ آلموسٹ اچیو ہو گیا تھا. اور خان صاحب وہاں بیٹھنا چاہتے تو بیٹھ سکتے تھے, پر اس وقت جو تھوڑا سا انہوں نے چیز دیکھی, انہوں نے مہلت دینے کی بات کی, انہوں نے کیا کہتے ہیں خود 5 سے 6 دن کا ٹائم دیا, تو کیا اچھی روایت ہے. دیکھیے سیاست میں ہم نے مواقع دینے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والا کل کل کو کوئی گلا نہ کر سکے. اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے کہا ہیلی کاپٹر سے, تو ثوابی کوئی پاس میں تھوڑی ہے, ثوابی کے پی کے میں ہے, اسلام آباد ہے. اب وہ جہاں بھی آئے لیڈ تو خان صاحب نے کیا, سب سے زیادہ تو خان صاحب آگے تھے. اور خان صاحب کو سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب نے لیڈ کیا, اور کے پی کے سے ٹھیک ٹھاک لوگ نکلے. کراچی میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد سے لوگ نکلے, ہم بھی نمائش پہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئے. ہاں لاہور کے اندر آپ نے حماد اظہر, ڈاکٹر یاسمین راشد, ان لوگوں کو دیکھا, انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ہم اسٹریٹجی وائز ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ہمارا کوئی لیگ کرتا ہو، لیکن ہمارے جذبے جنون میں اور لوگوں کے پہنچنے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کی کوئی کمی تھی. اور خان صاحب لوگ تو آپ کو پتا ہے اس وقت جوش میں تھے نا. دیکھیں ایک لیڈر فیصلہ کرتا ہے، ایک ورکر ہوتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ بہت دور اندیش ہوتا ہے، وہ دور کی سوچ رہا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے کس ڈیسیجن سے کیا فائدہ ہوگا اور اس سے ملک کو. دیکھیں ہم ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہم خدا نہ خواستہ تخریب کار دہشت گرد نہیں ہے جو سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ایم پی ایس پہ دہشت گردی کے ایف آئی آر کاٹ دی ہیں. کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کے رائٹ کو استعمال کریں گے. کیا انسانی حقوق کچھ بھی نہیں ہوتے؟ جس طریقے سے عورتوں پہ لاٹھی چارج ہوا، جس طرح سے مارا گیا، اسٹیٹ فائر کیے گئے، ہمارے 3 ورکر زخمی ہوئے. کل بھی میں ایک ورکر سے مل کر آیا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ نہ ہمارا ورکر، میں تو یہ کہوں گا میں تو کسی پارٹی کے ورکر کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا. ہم پورا من لوگ ہیں انشاءاللہ. اپنا کانسٹیٹیوشن کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا وہ ہم استعمال کریں گے. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ ابھی کال آ جائے گی، اور جب کال آئے گی تو پھر اسلام آباد میں اس بار دھرنا بھی ہوگا اور ہم منظم انداز سے انشاءاللہ آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ شہزاد صاحب آپ اور میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں آف دا ریکارڈ کافی چیزیں. آپ کو خود پتا ہے کہ ایک تاثر ہے اور یہ اپوزیشن کا تاثر ہے، اور جتنے آپ کے اوپر تنقید کی جا رہی وہ سب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جا کے گرفتاری سے بچنے کے لیے جا کے خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں، بنی گالا نہیں آلے. ایک چیز. دوسری چیز اہم میں آپ کو خود بتاؤں، جب پرامن ہوتا ہے احتجاج، جب لاٹھی چارج نہیں ہوتی، ٹیئر گیس آپ کا جمہوری حق ہے، جمہوری رائٹ ہے آپ کا. جب ٹیئر گیس نہیں ہوتے، لاٹھی چارج نہیں ہوتی، اتنی فورس نہیں ہوتے تو لوگ آسانی سے گھروں سے نکل آتے ہیں. جب پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ لاٹھی چارج ہے، گرفتاریاں ہیں، ٹیئر گیس ہیں، لوگ نہیں نکلتے. اس کا بھی تو فرق پڑا نا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز، سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب جذبے جنون کے آگے نہ لاٹھی چارج چلتی ہے، نہ ٹیئر گیس چلتا ہے، نہ ہوتا ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا. میں نے کہا نا نمائش پہ ہم پہنچ گئے نا. نمائش پہ جس جگہ میں پہنچنا تھا ہم پہنچے. جھوٹی ایف آئی آر درج کی. 3 دن پہلے سے تمام گھروں پہ چھاپے پڑ رہے تھے. میرے خود گھر پہ چھاپا پڑا. تو اس سے دیکھیں ہمیں اس ڈر و خوف میں ہم ہے ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا جب آپ کا جذبہ جنون زندہ ہوتا ہے اور آپ کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ پتا ہوتا ہے پاکستان کی خاطر نکل رہے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے نکل رہے ہیں، حقیقی جمہوریت کے لیے نکل رہے ہیں، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کے چیمپئن پیپلز پارٹی یا یہ نون لیگ ہے جو یہ کہاں ہوتی ہیں اس وقت جب یہ خود اپوزیشن میں ہوتی ہیں. یہ ایک ڈکٹیٹر سے بدتر انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے. تو ڈکٹیٹر تو پھر بھی آپ کو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ ہمارے ساتھ یہی کرے گا. لیکن جب جمہوریت کے چیمپئن ہیں جو جمہوریت کا نام لے کے یہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اسلام آباد میں دھرنا ہوگا اور بھرپور طریقے سے دھرنا ہوگا. اگر انہوں نے الیکشن اناؤنس نہیں کیے تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جس طریقے سے عوام نکلے گی وہ آپ کو خود آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں ابھی بھی میں آپ کو چیز بتا دوں، خان صاحب نے نہ کوئی ڈیل کی ہے نہ وہ ڈیل کرنے والے ہیں. اور ایک آڈیو بھی چل رہی ہے، وہ آڈیو بھی جعلی نکلی. انہوں نے جس کے نام سے آڈیو چلائی گئی اس سے تردید بھی کر دی. دیکھیں پروپیگنڈا ہوگا خان کے خلاف، اس طرح کے بہت سارے پروپیگنڈے ہوں گے کیونکہ ان کو پتا خان ایماندار ہے، خان آنےسٹ ہے، خان نے کوئی چوری نہیں کی بھی. تو اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا پروپیگنڈا کریں. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی وہ جو کہتے ہیں پھلجڑیاں چھوڑیں گے، لیکن وہ پھلجڑیاں کسی کام نہیں آئیں گی. خان ایک آنےسٹ سرٹیفائڈ ایماندار آدمی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ ان کو بس یہی ملے گا کہ کبھی آڈیو نکل جائے گی کہ مذاکرات مانگ رہے ہیں، کبھی آڈیو نکلے گی فلاں. ابھی اسرائیل کے اوپر کیوں کوئی بات نہیں کر رہا؟ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ابھی آپ دیکھ لو پیٹرول کی پرائسز دیکھ لو. اوور آل پورے ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے. اب کہاں ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں سب کو کہ اب کہاں ہیں؟ ہمارے لیے پیچھے تو ایک منٹ کی خبر یہ چلا رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں بہت ضروری ہے کیونکہ انٹرنیشنل سبسڈی نہیں دے سکتے، انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں. تو ہمارے وقت میں کیا تھا؟ خان صاحب نے معیشت کو جس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے تھے، جو محنت انہوں نے کی 3-3.5 سال، اور جو پچھلے 5 سالوں میں پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے، تو وہ آپ مہنگائی دیکھ سکتے ہو کہ پاکستان نے بہت حد تک کنٹرول کیا تھا ہر لحاظ سے. آپ کرونا میں دیکھ لیں، اوور آل صورتحال دیکھ لیں. لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب وہی اینکرز ڈفرنٹ بات کرتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ تمام جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو اپوزیشن میں بھی آنا ہے، اسپیشلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو. جب آپ اپوزیشن میں آئیں گے نا تو اتنا ظلم کریں جتنا برداشت کر سکیں. بڑی مہربانی. محترم جناب شہزاد قریشی صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، ان کا موقف آپ نے سنا. آج بریک جو ٹائم تھا بریک ہم